اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 97۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ رسالت کے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ 1 سے لے کر 96 تک آیات توحید کے باب کی تھیں، اور آج سے ان اعتراضات کا جواب اللہ دے رہا ہے جو رسولوں پر ہوتے رہے ہیں، اور قیامت تک حق بات کرنے والوں پر یہی اعتراضات ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک تعلیم دے رہا ہے کہ ان اعتراضات کا جواب کیسے دینا ہے۔ آیت نمبر 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، من کانا، کون ہوا، عدوًا، دشمن، لجبریل، جبریل علیہ السلام کے لیے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، نزلہ، اتارتا ہے وہ، علی قلبک، تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو بین یدیہ، جو ان کے سامنے ہے، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ بنی اسرائیل جو تھے، اہل کتاب جتنے بھی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا ایک ایسا فرشتہ ہیں جو اس قوم پر، بنی اسرائیل پر عذاب لے کر آتا تھا۔ اور جیسے یہ ہر چیز میں تعویلیں کرتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اگر آپ کی وحی میکائیل لے کر آتے جو رزق کے لیے ذمہ دار ہیں تو ہم ضرور اس کی وحی مان لیتے، لیکن یہ جبریل جو ہے یہ بڑا ظالم فرشتہ ہے، نعوذ باللہ، اور یہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب یہاں پہ وحی میں دے رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ والوں کے سامنے پڑھتے تھے یہ آیات، اور ان کو اپنے اعتراضوں کے سیر حاصل جواب مل جاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے اس کو کہہ دیجئے کہ جبریل یہ قرآن جو ہے آپ کے دل پر، قلب پر اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے، اور یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یہ ہدایت ہے اور یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو بھی دشمن ہے، جو بھی ہوا دشمن اللہ کا، وہ ملائکتہ، اور فرشتوں، اس کے فرشتوں کا، وہ رسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، وہ میکال، اور میکائیل علیہ السلام کا۔ تو سب کے نام اللہ نے ایک ساتھ لیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایمان بالغیب جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ پر ایمان بالغیب لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر بغیر دیکھے ایمان لاتا ہوں یا لاتی ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا، اور خاص طور پہ جبریل کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، عدو للکافرین، وہ دشمن ہے انکار کرنے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اعلان فرما رہا ہے کہ میں دشمن ہوں انکار کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور تحقیق ہم نے اتارا، الیکا، آپ کی طرف، آیات بینات، روشن آیات، وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے ان آیات کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان۔ اوکلما، کیا جب کبھی، عاہدو، کوئی وعدہ کیا انہوں نے، عہدن، کوئی بھی وعدہ، نبذہ، پھینک دیا اسے، فریق منہم، ایک گروہ نے ان میں سے۔ وعدہ خلافی کی بات ہو رہی ہے۔ بل اکثرہم، بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم، اور جب کبھی آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو، معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل اور آسمانی صحائف اور توحید کا جو عقیدہ ہے، نبذ فریق، پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء،
پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے. جیسے ہم کوئی چیز پیچھے پھینک دیتے ہیں یا بچے سے ایک چیز پیچھے چھپا لیتے ہیں، تو وہ طرز عمل اللہ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے ایسے نافرمانی کی جیسے کہ وہ چیز انہوں نے پیچھے پھینک دی ہے اور اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے. کأنہم گویا کہ جیسا کہ یہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ جانتے بوجھتے یہ لوگ ایسے بن گئے ہیں جیسے انجانے. ایک اعتراض کا اللہ نے جواب دے دیا کہ جو فرشتہ قرآن لاتا ہے اور جس رسول پہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اور جو فرشتے کا انکار کرے گا اور جو رسول کا انکار کرے گا گویا وہ توحید کا انکار کر رہا ہے. میسج اس میں یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک پیغام ہمیں ملتا ہے تو اور ہمارا نفس اس پیغام کو ماننے سے انکار کرتا ہے، لیکن وہ پیغام ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا انکار کر نہیں سکتے، وہ برملا ایک حقیقت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ پیغام لانے والے کو بدنام کرتے ہیں، وہ بات کرنے والے کو ہم لوگ زج کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں تاکہ وہ حق بات بولنا چھوڑ دے. اسی لیے اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ جو حق بات بولنے والے رسول کو اور اس رسول کے دل پہ ہمارے اذن سے یہ وحی لانے والے فرشتے کو برا کہتا ہے، دراصل وہ ہمارا دشمن ہے. انگریزی میں ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں پلیز ڈونٹ کل دا میسنجر، یعنی کہ جو میسج آیا ہے آپ اس پہ غور کریں، آپ میسج لانے والے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ تو صرف میسج پہنچا رہا ہے. اگلا اعتراض یہاں پہ اللہ جواب دے رہا ہے آیت نمبر 102 میں، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ جو پڑھا شیطانوں نے، علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا اور لیکن وہ شیطان جو تھے وہ کفر کرتے تھے. کیا کفر کرتے تھے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو کے بارے میں ایک بڑی جامع آیت ہے یہ، اور بہت زیادہ چیزیں اس میں ایکسپلین ہوئی ہیں، اور ہے تو یہ رسالت پہ ایک اعتراض کا جواب، لیکن اسی مد میں جیسے اللہ کی عادت ہے کہ وہ بہت سی باتیں سمجھا دیتا ہے. تو اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر کہتے ہیں، حالانکہ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جادو حرام ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو خود جادوگر تھے، وہ تو جادو کرتے تھے، اور ان کے قابو میں تو بڑے شیطان تھے اور بڑے جن تھے، اور وہ ان کے لیے مسجدیں تعمیر کرتے تھے اور کام کرتے تھے، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ انہوں نے پیروی کی جو شیاطین پڑھاتے تھے سلیمان کی حکومت میں. سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن وہ شیاطین جو تھے وہ کافر تھے، اور وہ کیا کفر کرتے تھے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. سحر کا لغوی مطلب ہے ایک ایسا کام، ایک ایسا نتیجہ جس کی وجہ نظر نہ آئے، یعنی نتیجہ سامنے آ جائے لیکن اس کی وجہ پتہ نہ چلے. تو سحر جو ہے یہ ایک دنیا میں پایا جانے والا ایک علم ہے، اور جادو کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں مختلف طریقوں سے جنوں کو اپنے قابو میں کر کے ان سے اپنے اونگے بونگے الٹے سیدھے کام کراتے ہیں. قرآن کی روح سے یہ کفر ہے، اور ہماری فقہ کی روح سے اگر کبھی کسی نے جادو کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر ان کی مسلمان بیوی ہیں یا ان کے مسلمان شوہر ہیں تو ان میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ مشرکوں سے اور کافروں سے ہمیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کی وراثت، ان کی میراث جو ہے وہ ان کی اولاد پہ حرام ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ جادو جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں اسے کفر کہا جا رہا ہے. وما انزل علی الملکین اور جو نازل ہوا دو فرشتوں پر، ملکین ببابلا بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پہ جو نازل ہوا وہ دراصل جادو کا علم تھا. اب اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ یہ دو فرشتے زمین پر آئے اور یہ شریر ہو گئے اور لوگوں کو جادو سکھانے لگے، اور ان دو فرشتوں کو اللہ نے قیامت تک ایک کنویں میں معلق کر دیا ہے جو بابل شہر میں تھا. یہ اسرائیلی روایت ہے، اور یہ ابن کثیر میں اور تفسیر مظہری میں موجود ہے.
حقیقت کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ابھی ابھی اللہ نے یہ کہا ہے، اصول یاد رکھیں، پہلے کی جو آیت ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، تو فرشتوں کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اور وہ بھی صرف اپنے قیاس کی یا کسی جھوٹی اسرائیلی روایت کی بنیاد پر۔ دراصل ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اس حکومت میں آئے تھے کیونکہ اس حکومت میں بہت زیادہ جادو کا زور تھا، تو یہ دو فرشتے ان لوگوں کو جادو کا علاج سکھانے آئے تھے۔ جیسے ڈاکٹری ہے، اگر آپ نے کوئی بیماری پڑھنی ہے تو آپ پہلے اس بیماری کو پڑھیں گے، پھر آپ اس کا علاج کرنا بھی سیکھیں گے۔ اب یہ اسرائیلی کیا کرتے تھے کہ یہ صرف جادو سیکھ لیتے تھے اور اس کا علاج نہیں سیکھتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور نہیں وہ پڑھاتے تھے، مِنْ أَحَدٍ، کسی ایک کو بھی، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ اسے بتا دیتے تھے، اِنَّمَا، بلا شبہ، نحن فتنۃ، ہم ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، بس تم کفر نہ کرو۔ اس کو جادو سکھاتے ہوئے وہ یہ بتا دیتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے اور تم کفر نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ تم یہاں سے یہ سیکھ کر لوگوں کے اوپر کرنا شروع کر دو۔ فیتعلمون، پس وہ ان سے سیکھ لیتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جو تفرقہ ڈالے اس کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، مرد ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یعنی سب سے زیادہ جو جادو کیا جاتا تھا اور جو آج بھی کیا جاتا ہے، یہ میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جتنے آپ جا کے دیکھیں، سلیمانی بابا، بنگالی بابا، ہندو بابا، فلاں بابا، بندر بابا، کتا بابا، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور اپنے جو ہے تو شوہر آپ کے قدموں میں، اور بیوی کو کنٹرول کریں، اور وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو کنٹرول کرنے کے فکر میں ہے، اور ساس جو ہے وہ میاں بیوی کو الگ کرنے کے کنٹرول میں ہے، وہ الگ کرنے کی فکر میں ہے۔ تو جتنے بھی جادو ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ شادی کا انسٹیٹیوشن خراب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ کس کام سے خوش ہوتا ہے؟ جب کسی کا گھر اجاڑ دیا جائے، جب ایک گھر میں بگاڑ پیدا کر دیا جائے تو پھر اس معاشرے کو خراب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان سے وہ سیکھتے تھے جو میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور نہیں تھے یہ کسی کو نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اب جادو کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جادو جو ہے یہ بھی اللہ کے اذن سے کام کرتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جادو انڈیپینڈنٹلی اللہ کی مرضی کے خلاف نعوذ باللہ کوئی کام کرتا ہے۔ ایک انسان کی قسمت میں اگر کوئی سختی لکھی ہوتی ہے تو وہ اس بدبخت جادو کرنے والے کے توسط سے اس کو اللہ پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جادو سے حفاظت کے لیے 4 کل ہیں۔ ہمارا جو رقیہ ہے، رقیہ شریعہ ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، سورہ البقرہ میں نے آپ کو بتائی تھی، آیت الکرسی ہے، یہ سب چیزیں جادو سے بچنے کے لیے ہیں۔ سنت کا اتباع کریں، صاف ستھرے رہیں، گندگی سے پرہیز کریں، نجاست سے، پلیدی سے پرہیز کریں، مخصوص دنوں میں خواتین ذکر کا اہتمام کریں۔ جادو سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جہاں پہ خلاف سنت کام ہوتے ہیں، جہاں پہ خلاف شرع کام ہوتے ہیں، وہاں پر جادو کا اثر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کام شیطان کا ہے۔ تو جس جگہ پہ شیطان خوش ہوتا ہے وہاں پہ جادو اثر کرتا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ کوئی نقصان دے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ہی انہیں کوئی نفع دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق وہ جان گئے، لمن اشتراہ، جو انہوں نے سودا کیا تھا، ما لہو فی الآخرۃ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ جادو کرنے والے جو ہیں یہ دنیا میں ہوتے ہوئے ان پر جہنمی ہونے کا فتویٰ اللہ دے رہا ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور بہت برا ہے جو انہوں نے مول لیا ہے، بِهِ أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کے بدلے میں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی جانتے اس عذاب کو تو یہ ہرگز ایسی حرکت نہ کرتے۔ تو جادو کے بارے میں یاد رکھیں، کسی کام کے بارے میں یہ کہنا
کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہمیں یہ بیماری اس لیے پہنچی ہے، ہمیں یہ بدبختی اس لیے پہنچی ہے کیونکہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، یاد رکھیں یہ قرآن کے منافی ہے، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر جادو نے کام کیا بھی ہے تو آپ اللہ کے سے دعا کریں اور اللہ کے اذن سے اس کے دور ہونے کا انتظار کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف جادو نے ہمارا کچھ بگاڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جادو اور اللہ جو ہے یہ برابر نہیں ہے، اللہ اللہ ہے اور جادو ایک پلید اور قبیح فعل ہے، تو اپنے ایمان کو اس سے نہ خراب کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور کاش کہ یہ آمنو یہ ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ان کا ٹھکانہ ہوتا، من عند اللہ خیر اللہ کے پاس بہت بہتر، لو کانوا یعلمون کاش یہ جانتے ہوتے۔ اب یہ ایک اور اعتراض کا جواب دے دیا جو اہل کتاب کہتے تھے کہ سلیمان کو کیوں پیغمبر کہتا ہے، وہ تو جادو کرتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا تم نہ کہو راعنا، وقولوا انظرنا اور تم کہو انظرنا، واسمعوا اور غور سے سنو۔ اہل کتاب یہود جو تھے یہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آتے تھے تو وہاں پر جیسے ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می یا ہماری طرف توجہ دیں، تو یہ جو عرب لوگ تھے یہ کہتے تھے راعنا، ہمیں دیکھیں، ہماری طرف توجہ دیں۔ تو یہ یہود جو تھے یہ پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کہتے تھے راعینا اے ہمارے چرواہے، اور آپس میں پھر ہنستے تھے اور اس سے مسلمانوں کو اذیت ہوتی تھی۔ یعنی یہ لفظی تحریف ہے، ہم نے ابھی بھی تحریف پڑھی ہے نا کہ تحریف کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ لفظی تحریف ہے، لفظ کو بدل دینا، لفظ کو ایسے موڑ کے زبان سے ادا کرنا کہ اس کا مطلب بدل جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے جب ذو معنی الفاظ بولے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ راعنا کا لفظ ہی نکال دیا ان کی لغت سے، اور اللہ نے کہا تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، یعنی ایسے الفاظ بولو جنہیں بگاڑا نہ جا سکے، اور کان لگا کے سنو۔ وللکافرین اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ایک دردناک عذاب ہے۔ 3 اعتراضوں کا جواب دے دیا گیا ہے۔ حضرت جبریل کیوں وحی لاتے ہیں، اچھی طرح اللہ نے جواب دے دیا ہے، بلکہ منہ پہ چانٹا مار دیا ہے۔ اس کے بعد سلیمان کو کیوں پیغمبر کہتا ہے، سلیمان تو جادوگر تھا، وہ جواب اللہ نے دے دیا ہے، جادو کی بھی حقیقت اس میں سمجھا دی ہے۔ اس کے بعد زبان کو موڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ جو کی جاتی تھی اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور ان کو بلانے کے لیے وہ لفظ ہی اللہ نے چینج کر دیا ہے کہ کوئی امکان نہ رہے کہ پیغمبر کی کوئی انسلٹ کر سکے۔ ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے ہیں یہ انکاری، یہ کفار، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم یہ کہ نازل ہو تم پر، من خیرن کوئی بھی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص اور اللہ تو مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم سب سے بڑے فضل کا، سب سے بڑی فضیلتیں دینے کا مالک ہے۔ یہ جس اعتراض کا جواب ہے یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں، یہ بنی اسحاق میں کیوں نہیں آئے ہیں، آئزک کی اولاد میں، اور بنی اسرائیل میں یہ کیوں نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ آج تک انگریز لوگ، آپ اگر نیٹ میں جا کے دیکھیں تو قرآن پہ ایک اعتراض ہے کہ اس میں نسخ ہے، منسوخ ہو جاتی ہیں آیات، کینسل ہو جاتی ہیں، اور وہ منسوخ شدہ آیات بھی اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح اس کو انگلش میں ایبروگیشن کہتے ہیں۔ تو نسخ جو ہے وہ ہمارے استاد جو ہیں اللہ انہیں بہت زندگی دے، خوش رکھے، وہ بتاتے تھے کہ ڈاکٹر جب ایک نسخہ لکھتا ہے تو کہتے ہیں 3 دن بعد میرے پاس آنا اور تو میں دوبارہ سے تمہیں بتاؤں گا۔ اب جو میں نے دوائی 3 دفعہ کھانے کو کہی ہے، اب 3 دن کے بعد ہو سکتا ہے میں اسے 1 دفعہ کھانے کو کہوں۔ یہ نسخے کا منسوخ ہونا ہے۔ نسخ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ موقع محل کے مطابق ایک چیز کو آلٹر کر دیا جائے، تو یہ نسخ کا کانسیپٹ ہے۔ قرآن میں سب سے مشہور نسخ جو ہے یہ شراب نوشی کے احکامات کا ہے۔ پہلا حکم جو شراب نوشی کا آیا تھا وہ مدنی زندگی میں ہی آیا تھا کہ یہ شراب جو ہے اور جوا
شراب اور آسانی سے ملنے والا پیسہ جو ہے، لاٹری ہے، جوا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان میں نقصان ہے اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں تمہارے لیے، تو بہتر ہے کہ تم ان سے دور رہو۔ یہ ایسا ایک حکم آیا تھا، لیکن حرمت نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد سورہ نساء میں آیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے میں ہو۔ تب بھی حرمت نہیں آئی تھی، صرف نماز میں اس کا پینا جو ہے وہ اور نشے میں ہونا منع کر دیا گیا۔ اور فائنلی پھر جو حکم آیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ گندے ہیں، من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو ان سے اجتناب کرو، شراب نوشی سے اور یا نشہ کرنے سے اور آسانی سے میسر آنے والا پیسہ۔ 3 سٹیجز میں جو ہے اس چیز کو حرام کیا گیا ہے، اور ہر ایک آنے والی آیت نے پچھلی آیت کو منسوخ کیا ہے۔ ابھی آگے روزے کا حکم آئے گا، اس میں بھی 2 آیات آگے پیچھے ایسی ہیں جو دوسری آیت پہلی کو منسوخ کر رہی ہے۔ لیکن نسخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کنفیوز ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنفیوز ہیں۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ایوالو ہوا ہے وقت کے ساتھ اور اپنی اس فائنل شکل میں پہنچا ہے، اور ہماری ایجوکیشن کے لیے وہ نسخ شدہ آیات بھی اس میں رکھی گئی ہیں، وہ چھوڑی گئی ہیں اس کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، او ننسہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی، ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، بہتر اس سے۔ اگر ہم منسوخ کر رہے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جیسی۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ ٹھیک ہے جی، 108 یہ آیت ہے، 107، 106 اور 107 میں نسخ آیات کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ام تریدون، اب ایک اور مسئلہ رسالت کا جو ہے، سوال، بہت زیادہ سوال پوچھنا۔ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألو، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، تمہارے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسے سوال ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو بدل دے گا کفر کو، بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقط ضل، پس وہ گمراہ ہو گیا۔ ضالین کا لفظ یاد ہے، ضل، سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ دے رہا ہے، سوالات پوچھنا۔ لوگ کہتے ہیں نا دین میں سوال نہ پوچھیں، دین میں دراصل سوال پوچھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوال ضرور پوچھیں، لیکن سوال برائے سوال نہ پوچھیں۔ اور جب ایک حق کی بات بیان ہو رہی ہو تو اسے پورا ہونے دیجیے۔ اصول یاد رکھیں، ایک آیت کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، اس سے پہلے کی بھی 2-3 آیات اور اس کے بعد کی بھی 2-3 آیات اس کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس پورے کانٹیکسٹ کو، اس پورے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے اس آیت کو سمجھنا ہے۔ تو بیچ میں سے وہی چیری پیکنگ کر کے ایک ایک بات نکال نہیں، ایسا کیوں ہے، نہیں ویسا کیوں ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا، اور وہ ویسے کیوں نہیں سمجھایا گیا، اور اس طرح تورات میں تو لکھا تھا، اور وہ سائنس تو ایسے کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے پوچھے گئے تھے؟ اور وہ گائے کا قصہ تو ہمیں یاد ہے جو حشر نشر انہوں نے کیا تھا اس کے ساتھ۔ اور تو یہ اللہ اس کو کفر کہہ رہا ہے کہ جس نے ایمان سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور رسول کو سوالوں سے پریشان کر دیا، پڑھانے والوں کو سوالوں سے پریشان کر دیا، تو وہ تو ضالین، وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ تو ضالین میں شامل ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سے ان اہل کتاب میں سے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کفر میں۔ اہل کتاب یہ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں نا،
یہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر میں لے جائیں، تمہارے دل میں وہ اتنا شک پیدا کر دیں، تمہیں تمہارے دین کے بارے میں اتنا کنفیوز کر دیں، اور خاص طور پہ اگر تمہیں خود پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ بڑی آسانی سے تمہیں واپس لے جائیں گے، کفر میں جا کے پھینک آئیں گے۔ حسدم من عند انفسہم، یہ جلتے ہیں اپنے دلوں میں، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ روشن ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق، کیونکہ ان کو تو حق کا پتہ ہے۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں معصوم مسلمانوں کو صاف ستھرے اچھی زندگی گزارتے ہیں، کوئی نشہ نہیں کرتے ہیں، 5 دفعہ دن میں صاف ستھرے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، جائز اولادیں پیدا کرتے ہیں، مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، یہ تو حسد سے کوئلہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں برداشت کر سکتے ایسی اس طرح کی انسانیت اور اخلاق، اور وہ بھی ایک غیر مذہب میں، یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتے، اور یہ اس حسد کی وجہ سے ہمیشہ الٹے سیدھے سوال پوچھیں گے اور الٹے سیدھے کام کریں گے، تاکہ معصوم لوگ جن کو اپنے دین کا پورا نہ پتہ ہو وہ کنفیوز ہو کے ان کے دین کی طرف جھک جائیں۔ آپ نے کتنے زیادہ معصوم مسلمانوں کو دیکھا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسچن لوگ تو ہم سے کہیں بہتر ہیں، اللہ یہ تو اتنے سچے ہیں۔ یقیناً سچے ہوں گے، وہ سچ سے محبت کرنا اور سچ کی تعریف کرنا ایک بات ہے، لیکن ان کے سچا ہونے کی وجہ سے دین اسلام کو جھوٹا جاننا ایک بالکل الگ معاملہ ہے۔ تو بہت اس بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ فاعفو، پس معاف کر دو، وصفہو، اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ اپنے امر کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان چیزوں سے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ بیچ میں ایک مشورہ دے رہا ہے، واقیموا الصلاۃ، انہیں معاف کر دو، انہیں درگزر کرو، اللہ اپنے امر کے ساتھ ضرور آئے گا۔ تم کیا کرو؟ نماز قائم رکھو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیرن، اچھی چیز، تجدوہ عند اللہ، تم اسے پاؤ گے اللہ کے پاس۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو یہ عمل کرتے ہیں اسے دیکھنے والا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں ہمیں آگ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تو اس ایک بات یہ کر رہے ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہم یہود ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، صرف ہم جنت میں جائیں گے، اور نصارہ کہتے تھے کہ ہمارا پیغمبر تو ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گیا اور ہم سب تو اللہ کے بخشے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے کی امت ہیں، تو ہم تو ضرور جنت میں جائیں گے۔ اب یہ معصوم مسلمان جو تھے مدینہ کے، یہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ تو بہت سارے پار لگ گئے ہیں، اور ہمیں تو ہمارا رسول ہر وقت جہنم کی باتیں سناتا رہتا ہے، تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ اللہ اس اعتراض کا یہاں پہ جواب دے رہا ہے۔ جب کوئی حق بات کرتا ہے نا، اور آگے سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں آپ کی بات سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو فلانی بیعت کی ہوئی ہے، اور ہم تو فلانے اس کے مجاور ہیں، اور ہم تو بہشتی دروازے میں سے گزرے ہوئے ہیں، اس اعتراض کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من کان ہودن، جو یہودی ہیں، او نصارا، یا نصرانی ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ اللہ میاں نے یہاں پہ فائنل مہر لگا دی کہ بھائی آپ کے دل میں ایک جھوٹی آرزو ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو پورا علم آپ کو بھیج دیا ہے قرآن کی شکل میں۔ قل، کہہ دیجئے، جب بھی آپ کے سامنے ایسی کوئی بات ہو تو کہیں، ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، کیا تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، یا انجیل میں لکھا ہوا ہے، یا قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دلیل ضرور مانگنی چاہیے۔ آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں اکثر باتوں پہ یہ کہتی ہوں کہ جی اس کی سند مجھے نہیں معلوم، اور یہ چیز جو ہے اس پہ مجھے شک ہے، اور یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اور اس کے کوئی ریفرنس نہیں ہے، اور میرے علم میں کوئی بات نہیں، میں نے جتنی تحقیق کی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عبادت یا یہ تسبیح یا یہ وظیفہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا، یا یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو یہ جو تلک امانیہم، یہ ان کے ارمان ہیں،
ہیں جی ایک بہت بڑی غلط فہمی جس میں ہم مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سارا سال گناہ کرتے رہیں اور سال میں جا کے ایک عمرہ یا حج کر آئیں اور وہ سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ یاد رکھیں کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر نہیں معاف ہوتے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اگر یہ بات میری ناقص عقل میں آ رہی ہے اور آپ کی عقل میں آ رہی ہے تو آپ سوچیں جو رب کائنات ہے، رب العالمین جو ہم نے پڑھا تھا الفاتحہ میں، وہ رب جو ہے جس نے یہ قرآن بھیجا ہے، وہ ان باتوں سے نعوذ باللہ ہم اسے بیوقوف بنا لیں گے۔ تو دیکھیں یہ تو ان کے ارمان ہیں، آپ ان سے دلیل مانگیں۔ بھلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، جس نے اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنا ٹوٹل اپنا آپ جو ہے وہ جھکا دیا، اسلمہ سلامتی میں آ گیا، سرنڈر کر دیا، اس نے جھکا دیا، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہے، فلہ اجرہ، پس اس کے لیے اس کا اجر عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور اس پر کوئی خوف نہیں ہے، آنے والی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، گزری ہوئی بات کا انہیں کوئی حزن نہیں رہے گا، کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ اب آگے ایک اور کمپلیکیشن، جب دین آیا، جب اسلام آیا، جب ہم حق بات کرتے ہیں تو آگے سے فوراً کیا جواب ملتا ہے؟ آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں کہ آپ بریلوی ہیں؟ اور دیوبندی بھی ہیں تو اس میں سے پھر کیا ہیں؟ اور کہیں وہابی تو نہیں ہیں آپ؟ ہیں جی ہمارے ابو ایک مذاق کرتے ہیں، ایک جوک سناتے ہیں اپنے گاؤں کا کہ ایک ہندو دکاندار تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا بزنس ایک دم سے بہت اچھا ہو گیا، تو جو ساتھ والا دکاندار تھا اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے یہ وہابی ہو گیا ہے، اس کا کاروبار بالکل ہی فلاپ ہو گیا، اور بیچارہ اس نے کہا کہ یار میں پھر سے ہندو بن جاتا ہوں، میں یہ بننا میں نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو یہ فرقہ بندی جو ہے یہ نبوت کی، رسالت کی بہت بڑی دشمن ہے، کیونکہ رسالت تو ظاہر ہے، رسول جب آیا ہے وہ تو ایک اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، وہ تو توحید کا پیغام لے کے آیا ہے۔ اب آگے سے جب 72 کلاسوں میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں تو وہ پیغام کسی کو کیا سمجھ آئے گا؟ پیغام تو ایک ہی ہے، آگے سے پتہ نہیں وہ 72 کلاسیں کیسے بن گئی ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى علی شیء، یہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، جھوٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود علی شیء، یہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کوئی علم نہیں رکھتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، مثل قولہم، بالکل ان کی بات جیسی ہی بات کی تھی انہوں نے۔ فاللہ یحکم، پس اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس میں، کانوا فیہ، جو تھے یہ اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، یعنی یہ فرقہ بندی جو ہے اور یہ اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر سمجھنے کی بیماری جو ہے اور یہ تفرقہ جو ہے، اس کو قرآن میں آگے آپ دیکھیں گے کہ ان کو سلام علیکم کہا کریں۔ جب دین میں کوئی بحث کرے اور چیلنج کرے تو اس کو السلام علیکم کہہ کے الگ ہو جائیے، یہ لغو باتیں ہیں اور ان میں پڑھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو فرقے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بالکل الگ رہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 113۔ انشاءاللہ آگے کا حصہ میں دوسرے میں بھیجوں گی، اس میں بھی مسلسل رسالت پر اعتراضات کا جواب ہے۔